السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے کمانڈر اینڈ چیف اور ایسے جرنیل کے بارے میں جن کا نام سن کر روم اور فارس کے کمانڈر اور سپاہی کانپ اٹھتے تھے، جسے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، اور وہ ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی پیدائش 592 مکہ شہر میں ہوئی تھی اور ان کے والد کا نام ولید ابن المغیرہ تھا۔ ان کے والد بانو مخزوم کے چیف ہوا کرتے تھے جو جنگ کے معاملوں کی ذمہ داری رکھتے تھے، اور ان کے والدہ کا نام لبابہ الصغیرہ تھا۔ ان کے 4 بھائی تھے: امارہ ابن ولید، ولید ابن ولید، ہاشم ابن ولید، عبد الشمس ابن ولید، اور ان کی 3 بہنیں تھے: فاطمہ بنت ولید، فختہ بنت ولید، نجیہ بنت ولید۔ اور آپ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی کشتی کرنا اور گھڑ سواری کرنا بہت پسند تھا۔ ہتھیار میں تلوار، بھالا اور کمان چلانا بہت پسند تھا۔ ان کی پرورش بچپن سے ہی تخت ریگستان میں ہوئی تھی۔ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں وہ مکہ شہر اپنے والدین کے پاس واپس آ گئے۔ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں اسمال پاکس کا اٹیک ہوا تھا، جس کے کارن ان کے دائیں گال پر کچھ نشان رہ گئے تھے، جسے ہم پاک مارکس بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو آئیے اب ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے ایک عظیم مجاہد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ چونکا دینے والے واقعے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی ایک چھوٹی پہاڑی پر، جسے جبل احنین یا جبل رماد بھی کہتے ہیں، 50 کے قریب تیر اندازوں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ احد پہاڑ اور پہاڑی کے درمیان ہومور میدان ہے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اس پہاڑی پر تیر اندازوں کو اسی لیے ٹھہرایا گیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے بھی ان کا پیچھا کیا اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ یہی دیکھ کر بھی پہاڑی کے کچھ تیر انداز اپنی جگہ سے میدان میں ٹوٹ پڑے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ حکم اس وقت کے لیے تھا کہ جب تک کہ وہ نہ بھاگے۔ حالانکہ ان کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن زید نے انہیں آگاہ بھی کیا کہ وہ نیچے نہ جائے۔ اتنے میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پہاڑی پر پڑتی ہے، اور وہ سمجھ گئے اگر اب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس جنگ نے اپنا تختہ بدل دیا۔ مسلمان جنگ جیتنے ہی والے تھے، اور ایک ایسا دردناک منظر ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی صلاحیت تھی جس نے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان میں وہ جذبہ اور جنون تھا۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کے بہت خلاف رہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن ان کا حوصلہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، مانو انہیں کوئی غیبی طاقت روک رہی ہو، اور انہوں نے جان لیا کہ غربۂ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے، تب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے من میں عجیب سے خیالات آنے لگے، اور وہ انہی خیالات میں گم تھے۔ تبھی انہیں ان کے بھائی کا خط ملا۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا: میرے عظیم بھائی، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یاد کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ایک دن میں ضرور آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، میرا فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے دور رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے، اور اسی دوران انہیں ایک خواب آیا کہ وہ ایک تنگ و تاریک جگہ سے سرسبز شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ تبھی ان کی نیند کھل گئی اور وہ مدینے کے لیے نکل رہے تھے۔ اس میں ان کے ساتھی تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور تھوڑی دور میں انہیں عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا، خالد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عزت سے جواب دیا، اسلام کی کشش مجھے مدینہ کھینچ لے جا رہی ہے، اور وہ تینوں مدینے کی طرف چل پڑے۔ حکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تبھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید تھی کہ ایک دن تم اسلام ضرور قبول کر لو گے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کیا آپ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، کیونکہ میں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے اور تلوار کی زور پر اسلام میں جانے سے روکا اور مسلمانوں کے لیے بڑے مشکلات ڈالے۔ تبھی بڑی نرمی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، پریشان مت ہو خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت خود بخود مٹ جاتی ہے۔ خالد بن ولید نے عرض کیا، پھر بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی خالد بن ولید کے جملہ خطاؤں کو معاف فرما، الہی آپ رحم و کریم ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خواب کے بارے میں عرض کیا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ کا مطلب کفر اور شرک کی زندگی ہے، اور سرسبز شاداب میدان کا مطلب اسلام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو کفر اور تاریکی سے اسلام سے روشن میدان کی طرف لے آئے ہیں، اور انہیں مبارکباد دی اسلام قبول کرنے پہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لالچ کی بنیاد پر قبول نہیں کیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا ویسے ہی ہر موقع پر انہوں نے اسلام کے لیے سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کارنامے کیے کہ ساری دنیا دنگ رہ گئی اور دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ یہی کارن ہے کہ جرمن کی فوج کے سپہ سالار سے پوچھا گیا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میدان جنگ میں میں مسلم جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اپناتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قیصر اور کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے، روم اور فارس ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا سکے اور انہیں جنگ میں کبھی شکست نہیں ملی۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ مؤتہ کے بارے میں۔ یوں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جان نثار صحابی سیدنا حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شامر الغاسانی روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے صوبہ بلکار کی مؤتہ نامہ بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شورابل ابن عمرو کو ان کے آنے کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے انہیں گرفتار کیا اور بے دردی سے انہیں شہید کر دیا۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ بہت رنجیدہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ 15 صحابی جو زمین شام میں مشروف تھے کہ ان تمام صحابی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ ان سبھی وجہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا
اور ساتھ ہی فرمایا اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا دیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ قیاد بنا دیا جائے، وہ بھی شہید ہو جائے تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور ساتھ ہی یہ نصیحت دی کہ جس مقام پر حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کا طلب کرنا اور دشمنوں سے ڈٹ کر لڑنا، اور دیکھنا کہ کسی عورت یا بزرگ یا بچے کو نقصان نہ ہو، اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا، نہ کسی گوشہ نشین راہب کی گردن اڑانا۔ لشکر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ہدایت لے کر روانہ ہوئے۔ یہ لشکر صرف مٹھی بھر مسلمانوں کا تھا اور رومیوں کا لشکر 21 لاکھ کا، پھر بھی مسلمانوں نے بڑی ہمت سے جنگ لڑی اور فوج کے سپہ سالار سیدنا زید بن حارثہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے دشمنوں کے بیچ جا کر بس ان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دشمن نے ان کے دائیں بازو پر وار کیا اور وہ جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیے۔ دشمن نے بائیں بازو پر بھی وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے پرچم گرنے نہیں دیا۔ پھر دشمن نے ان کے پیٹھ پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، یہ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مستحد 3 جنرلوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ سیدنا ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا اور جنگ میں ٹوٹ پڑے۔ اسی جنگ کے دوران سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، اور اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد وہ جب مدینہ شریف واپس گئے تبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کی کتاب سے نوازا۔ تو دوستو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جنگ یرمک کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو اور جنگ یرمک کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرمک میں 60,000 عیسائی لشکر کے سامنے اپنے 60 صحابی اکرام کو پیش کیا تھا اور اس جنگ کو لڑا تھا۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دو، موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ تو دوستو یہ تھی کچھ انفارمیشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ایسے ہی آپ کو کسی کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو پلیز اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ جلد ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔